بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت 7۔ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ختم کا مفہوم: ختم اللہ۔ ختم کے معنی عربی زبان میں موم یا مٹی یا کسی ایسی چیز کے ہیں اور اس طرح کی چیز پر ٹھپا لگانے کے ہیں۔ یہیں سے یہ لفظ خط پر مہر لگانے اور کسی چیز کے منہ کو اس طرح بند کر دینے کے لیے استعمال ہونے لگا جس کے بعد نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکے اور نہ کوئی چیز اس سے نکل سکے۔ قرآن مجید میں بعض جگہ جب اللہ تعالیٰ کسی فعل کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے تو اس سے مقصود نفس اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس قانون یا اس سنت کو اپنی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے جس قانون اور سنت کے تحت وہ فعل ظہور میں آتا ہے۔ چونکہ قانون خود اللہ تعالیٰ ہی کا مقرر کردہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ فعل جو اس قانون کے تحت ظہور میں آتا ہے بعض اوقات قانون کے بنانے والے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اسی اسلوب کے مطابق یہاں دلوں پر مہر لگانے کے لیے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، لیکن اس سے مقصود اس سنت اللہ کی اپنی طرف نسبت ہے جو اس نے ہدایت اور ضلالت کے لیے جاری کر رکھی ہے، اور جس کے تحت دلوں پر مہر کرنے کا یہ فعل واقع ہوتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ سنت اللہ کیا ہے تو اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ علی سمعہم، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہاں سمع کا لفظ واحد کیوں استعمال ہوا جبکہ قلوب و ابصار کے الفاظ جمع استعمال ہوئے ہیں۔ کلام کی ہم آہنگی کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ بھی جمع یعنی اسماء استعمال ہوتا۔ میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق اہل زبان کے طریقے استعمال سے ہے۔ قرآن پاک میں لفظ کم و بیش 20-22 مقامات میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہر جگہ واحد ہی کی شکل میں استعمال ہوا ہے، اور اکثر جگہ قلوب، افئدہ اور ابصار کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن ہر جگہ واحد ہی کی شکل میں استعمال ہوا ہے، کہیں بھی جمع کی شکل میں استعمال نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید زبان کے لحاظ سے بھی ایک معیاری چیز ہے، اس وجہ سے ماننا پڑے گا کہ فصحائے عرب اس سیاق میں اس لفظ کو اسی طرح استعمال کرتے رہے ہیں۔ ختم قلوب کی حقیقت اور اس کے بارے میں قانون الہی۔ یہاں جس ختم قلوب کا ذکر ہے اس کے بارے میں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ اس ختم سے مراد ختم ظاہری نہیں ہے بلکہ ختم معنوی مراد ہے۔ یہاں تک ظاہری چیزوں کے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کا تعلق ہے، یہ لوگ ان کو دیکھتے، سنتے اور سمجھتے تھے، لیکن لوگ اپنی سمجھ بوجھ کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں دنیا کے ظواہر و محسوسات ہی تک محدود رکھتے ہیں۔ ان ظواہر و محسوسات کے پس و پردہ جو حقائق ہیں وہ ان کی طرف نہ تو یہ خود متوجہ ہوتے ہیں اور نہ کسی دوسرے توجہ دلانے والے کی بات پر کان دھرتے ہیں۔ دنیا اور زخارف دنیا میں ان کا انہماک اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کی ان کے اندر گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ اپنی ذہانت و فطانت اسی ایک مقصد پر صرف کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کا طول و عرض ناپنے میں تو ان کی عقل بڑی تیز ہو جاتی ہے، لیکن روحانی اقدار و حقائق کے معاملہ میں وہ بالکل ہی کند ہوتی ہے۔ اس صورتحال ان کے مذاق کو اس قدر بگاڑ دیتی ہے کہ صرف وہی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں جن سے ان کے بگڑے ہوئے مذاق کو غذا ملے، جن کی باتوں سے اس حوصلہ شکنی ہو خواہ وہ کتنی ہی معقول ہوں، ان سے ان کی طبیعت کو وحشت ہوتی ہے۔ اس صورتحال کو یہاں ختم قلوب کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ دوسری یہ کہ اس ختم قلوب سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں سے ہی ان کے دلوں پر ٹھپے لگا کر پیدا کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو اس قدر بگاڑ لیا
کہ ان کے دل پیغمبر کی بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس نے ہر انسان کو اچھی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، اس کو نیکی و بدی کا امتیاز بخشا، اور ساتھ ہی نیکی کو پسند کرنے اور بدی سے نفرت کا مذاق بھی اس کے اندر ودیت کیا ہے۔ ان فطری صلاحیتوں سے آراستہ کرنے کے بعد اس نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے، چاہے وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے چاہے بدی کا۔ آگے چل کر یہی اختیاری نیکی یا بدی ہے جو اس کی فطری صلاحیتوں کے بنانے یا بگاڑنے میں اصل دخل رکھتی ہے۔ اگر انسان نیکی اور بھلائی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس سے اس کی فطرتی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیکی کی راہ میں ترقی کی توفیق ملتی ہے، اور اگر وہ خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے بدی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا دل برائی کا رنگ پکڑنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ رنگ اس پر اس قدر غالب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر نیکی کوئی رمق باقی نہیں رہ جاتی۔ یہی مقام ہے جہاں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت آدمی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور اس کا مزاج طبیعت اس قدر بگڑ جاتا ہے کہ اس کی ساری دلچسپی صرف بدی ہی کے کاموں سے باقی رہ جاتی ہے۔ نیکی کا کام کرنا تو الگ رہا، نیکی کی باتیں سننے سے بھی اس کو وحشت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ بات بار بار بیان ہوئی ہے کہ آدمی کے دل پر یہ مہر اس کے گناہوں کی پاداش میں لگتی ہے۔ چند آیات ہیں۔ ترجمہ: کہ ان لوگوں کو جو اگلوں کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے اس بات سے کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر بھی آفت لاتے اور ان کے دلوں پر مہر کر دیتے، پس وہ سننے سمجھنے سے رہ جاتے۔ اس آیت میں اس بات کی صاف تشریح ہے کہ دلوں پر مہر گناہوں کی سزا کے طور پر لگتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، ترجمہ: اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہ بنے کیونکہ یہ لوگ پہلے سے جھٹلاتے رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے۔ ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر عہد کی پابندی نہیں پائی، بلکہ ہم نے ان میں سے اکثر کو بدعہد اور نافرمان پایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی میں یہ پہلے مشاق تھے۔ اس وجہ سے جب ان کے رسول بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے ان کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ جو لوگ حق کی تکذیب میں اس طرح دیدہ دلیر اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے، جس سے ان کی عقل بالکل ہی ماری جاتی ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت و تصریح کے ساتھ یہود کے بارے میں فرمایا، ترجمہ: بس بوجہ اس کے کہ انہوں نے عہد کو توڑا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا اور کہا کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کے سبب سے مہر کر دی ہے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم۔ مذکورہ بالا آیات سے ایک تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی ماں کے پیٹ سے اس کے دل پر مہر کر کے نہیں بھیجا، بلکہ مہر جس کے دل پر بھی لگتی ہے اس کے گناہوں کے قدرتی نتیجے کے طور پر لگتی ہے۔ دوسری حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ ہر درجے گناہ وہ چیز نہیں ہے جس کے نتیجہ میں کسی کے دل پر مہر لگ جایا کرے، بلکہ کوئی فرد یا کوئی گروہ جب حق کو حق سمجھتے ہوئے اپنے دل کی گواہی کے بالکل خلاف محض ضد، نفسانیت اور ہر دھرمی کے سبب سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس مخالفت پر جم جاتا ہے، تب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ صحیح طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ تیسری حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ دل کا اس طرح مہر بند ہو جانا اور سمع و بصر کی صلاحیتوں سے اس طرح محروم ہو جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جو اس کی نعمتوں کے ناشکری کی پاداش میں کسی فرد یا گروہ پر اس دنیا میں نازل ہوتا ہے، اور اس عذاب کا فطری نتیجہ وہ عذاب عظیم ہے جس میں اس طرح کے لوگ اس زندگی کے بعد والی زندگی میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ زیر بحث آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور در حقیقت اس ختم قلوب کے اس قدرتی نتیجہ کا بیان ہے جو آخر میں ظاہر ہوگا۔ لیکن
مومن جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے سبب سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کے دل کا وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کی سیاہی اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے، تو یہی وہ رین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پہ ان کے اعمال کی سیاہی چھا گئی ہے۔ اعمش کہتے ہیں کہ مجاہد نے ایک مرتبہ ہمیں سمجھایا کہ صحابہ دل کو اس ہتھیلی کی معنی سمجھتے تھے، جب آدمی کسی گناہ میں آلودہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی انگلی سکیڑتے ہوئے سمجھایا کہ دل اس طرح سکڑ جاتا ہے، پھر جب مزید گناہ کرتا ہے تو دوسری انگلی کو سکیڑتے ہوئے بتایا کہ دل اس طرح بھنج جاتا ہے، اسی طرح تیسری انگلی کو سکیڑا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے تمام انگلیوں کو سکیڑ لیا۔ پھر فرمایا کہ جب دل گناہوں کے غلبہ سے اس طرح بھنج جاتا ہے تو اس پہ مہر کر دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مطلق معیشت کا بیان ہوا ہے، اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک یا بدل نہیں سکتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابند ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل اور حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی عدل اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جہاں کہیں بھی اس نے اپنی مشیت کو بیان فرمایا ہے، اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے جس کے تحت اس دنیا کے نظام کو چلانا پسند فرمایا ہے۔ یہ خیال کسی طرح صحیح نہیں کہ اپنی جو سنت اس نے خود جاری کی ہے، جس قانون عدل کو اس نے خود پسند فرمایا ہے، اپنی مشیت کے زور سے خود ہی اس کو توڑے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس پہ ہدایت و ضلالت کے لیے اس نے عدل و حکمت کا کوئی ضابطہ سرے سے مقرر ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہدایت و ضلالت اس سنت کے مطابق واقع ہوتی ہے جو اس نے ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور کوئی دوسرا اس سنت کے توڑنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطے اور قوانین ٹھہرائے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تحت واقع ہونے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ مثلا فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اور جب وہ کج ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی کج کر دیے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیتے ہیں۔ اس طرح عموماً قرآن مجید میں بھی وہ اصول بیان کر دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ فعل واقع ہوتا ہے۔ مثلاً اس طرح کہ کوئی بات کہہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ ان اشارات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قاری اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے اور ظاہری الفاظ سے کسی مغالطہ میں نہ پڑے۔ ان آیات کا اصل مدعا پیغمبر کو صرف یہ خبر دینا نہیں ہے کہ فلاں گروہ کے لوگ خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایمان لانے والے نہیں، بلکہ دونوں آیتیں چند حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہیں۔ یعنی پہلی چیز جن آیات کے اندر سب سے زیادہ واضح ہے وہ پیغمبر کے لیے تسکین و تسلی اور آپ کے مخالفین کے لیے سرزنش اور دھمکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ لوگ اپنے کفر پر جو جمع ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں کہ آپ کے انذار و تبلیغ میں کوئی کسر ہے۔